نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن کی تیسری ایپیسوڈ جس کا ہمارا موضوع ہے قرآن بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ۔ تو قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہم قرآن کو اگر پڑھیں دیکھیں تو ہم محسوس کریں گے کہ اس سے بڑی کتاب، زندہ و جاوید کتاب، نہ تو تاریخ انسانی کے اندر کبھی پہلے آئی اور نہ ہی تاریخ انسانی میں اس کے بعد کوئی آ سکتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ اگر اس قرآن کے اندر، یعنی یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اس میں تمہیں کوئی شک ہے تو جاؤ اور اس کی مثل کوئی صورت لے کر آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے جتنے بھی مددگار ہیں وہ سارے بلا لو اور بلا کر اس قرآن جیسی کوئی کتاب تم لے کر آؤ۔ اور عرب وہ لوگ تھے جو باقی لوگوں کو اجمی کہا کرتے تھے۔ عرب کے مقابل باقی جتنی بھی دنیا ہے سب کو اجمی کہتے۔ اجمی کیوں کہتے تھے کہ عجم کا معنی ہے گونگا، تو وہ کہتے تھے کہ جتنی ہم اہل زبان تو ہم ہیں، جتنی فصاحت و بلاغت ہمارے پاس ہے، جتنی قادر الکلامی ہمارے پاس ہے، اتنی تو کسی کے پاس زمانے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم قادر الکلام شاعر اور ہم صاحب زبان، ہم اہل زبان۔ دنیا کے اندر باقی جو لوگ ہیں وہ تو ہمارے مقابلے میں گونگے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کو پھر جب قرآن آیا نا تو قرآن نے پھر ان کو چیلنج کرنے شروع کیے۔ اب ایک تو چیلنج یہ کیا مکی صورتوں کے اندر، سورہ اسرائیل کی آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا کہ اگر یہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، فرمایا کہ یہ اگر انسان اور جن مل کر وہ اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لانا چاہیں تو فرمایا وہ اس کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکیں گے۔ اور اگر یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں نا، بعض کے مددگار بن جائیں تو تب بھی نہیں لا سکیں گے۔ اب یہ پہلا چیلنج تھا جس میں کہا کہ قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ۔ اب کتاب کس نے لانی تھی اور کیسے لانی تھی؟ اس لیے کہ اس جیسا کلام چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس جیسا کلام تو لانا ہی ممکن نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزید تخفیف کر دی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 کے اندر دوسرا چیلنج آ گیا۔ فرمایا کہ اس کی مثل کوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ وہ زیادہ لمبی چوڑی کوئی سپارہ اور اتنی زیادہ چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ اب وہ 10 صورتیں بھی کس نے لانی تھی؟ اب پھر مزید تخفیف کر دی، اور مزید تخفیف کرتے ہوئے سورہ یونس کی آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا کہ جاؤ اور اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم بھی اس جیسا کلام لا سکتے ہیں اور یہ تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہوں کی باتیں ہیں اور یہ اپنی طرف سے گڑھ کر لے آتے ہیں، تو جاؤ نا پھر لے آؤ اس جیسا کوئی کلام۔ جاؤ کتاب نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے جاؤ کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ لیکن وہ آج تک چیلنج قرآن کا موجود ہے، اس جیسا کلام نہ اس وقت کوئی لا سکا اور نہ ہی اب کوئی لا سکتا ہے۔ میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یہ کس طرح سے رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ بنتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یوں تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت معجزات عطا فرمائے، بے حد کمالات عطا فرمائے، لیکن ان میں سب سے زیادہ بڑا معجزہ، قیامت تک رہنے والا، سب سے زیادہ کامل، جامع اور ہمیشہ زندہ رہنے والا معجزہ، اس کے اندر ایسی کشش ہے، ایسی جاذبیت ہے، ایسی تاثیر ہے کہ عربوں کے دلوں کو اس قرآن نے مو لیا۔ یہ فصاحت اور بلاغت کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ایسا سمندر ہے کہ عرب کے جتنے بھی فصحاء ہیں، جتنے بلغاء ہیں، سارے کے سارے اس کے اندر پسپا ہو جاتے ہیں۔ شعر و سخن کے امام وہ اس کی تاثیر کا
ادراک نہیں کر سکتے کہ یہ کیسا کلام ہے، تو بالآخر وہ قرآنی فصاحت و بلاغت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک شاعر تھا جس کا نام تھا لبید، یہ بڑا فصیح و بلیغ شاعر تھا، سبع معلقہ کے اندر بھی اس کے قصیدے موجود ہیں، یعنی اتنا فصیح البیان، اتنی کلام کرنے والا، قادر الکلام یہ شاعر تھا۔ تو یہ شعر کہا کرتا تھا، اسلام لے آیا، اسلام لانے کے بعد اس نے شعر گوئی ترک کر دی، شعر کہنے چھوڑ دی۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ تو نے شعر کہنے چھوڑ دیے ہیں، اب شعر کیوں نہیں کہتا، شعر تو کہہ۔ تو اس نے کہا کہ ابعد القرآن، کہ اے لوگو تم مجھے شاعری کی دعوت دے رہے ہو دوبارہ سے، تو بتاؤ کیا قرآن پڑھنے کے بعد اتنی گنجائش بچتی ہے کہ میں شاعری کروں؟ تو قرآن تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے بعد میرا کلام کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، میرے کلام کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی وہ سمجھ لیں اوقات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے بعد اب مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو یہ جو قرآنی فصاحت اور بلاغت کے سامنے صرف گندی کا یہ اعتراف ہے، یہ اس عظیم الشان شاعر کی طرف سے ہے جو اپنے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا امام تھا۔ فصاحت اور بلاغت کا امام سمجھا جاتا تھا کہ عرب کے جتنے بھی متکبر اور قادر الکلام وہ شعراء تھے، خطباء تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے اس کلام کے سامنے عاجز ہو رہے ہیں، گھٹنے ٹیک رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے اپنی حقانیت کے لیے یہ چیلنج کر دیا کہ لاؤش جیسی کوئی کتاب، تو وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لا نہیں سکے، اس جیسی کوئی صورت بھی نہیں لا سکے۔ تو اس لیے وہ اب جن کے جو دل تکبر سے بڑے ہوئے تھے، وہ ضد اور ہٹ دھرمی کے اوج پر پہنچے ہوئے تھے، تو وہ تو پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہیں مانتے، وگرنہ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس قرآن کو پڑھا ہو اور اس کا دل اس قرآن کو پڑھ کر پسیجا نہ ہو، اس کا دل اس قرآن کو پڑھ کر پگھلا نہ ہو، وہ قرآن کو پڑھ کر متاثر نہ ہوا ہو، کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا عتبہ بن ربیعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین مخالف، اسلام کا شدید ترین دشمن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آفرز لے کر گیا، کچھ اپنی چیزیں لے کر گیا کہ میں یہ آپ کے پاس چیزیں لے کر آیا ہوں، اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو پورے کا پورا عرب تمہیں بادشاہ تصور کر لیتا ہے، شادی کرنا چاہتے ہو تو عربوں کی خوبصورت ترین لڑکی جس کے بارے میں کہو وہ تمہارے قدموں کے اندر رکھ دیں گے، مال چاہیے تو اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ دنیاوی مال و متاع کا، حکومت کا، خواتین کا، یہ سارے لالچ لے کر حضور کی بارگاہ میں گیا، جا کر چیلنج حضور کی آگے اس نے سوال رکھے اور کہا کہ اگر یہ چیزیں چاہیے تو لے لو، اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو نا اس کو چھوڑ دو، نبوت کا دعویٰ جو ہے نا یہ ٹھیک کام نہیں ہے، تم ہماری نسلوں کو خراب کر رہے ہو، ہمارے خداؤں کے خلاف جنگ کر رہے ہو، تو یہ اپنے اس دعوے سے باز آ جاؤ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی پہلی 13 آیات تلاوت فرمائی۔ وہ جب 13 آیات تلاوت فرمائی نا، وہ آیات کا اثر ایسا دل کے اوپر اترا، ایسا دل کے اوپر اترا کہ جب ساتھیوں کے پاس واپس گیا، انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو، کیا تمہاری کارکردگی رہی، کیا رپورٹ ہے تمہاری؟ تو وہ آگے سے اپنی زبان سے کہنے پر مجبور ہوتا ہے، واللہ لقد سمعت قولا ما سمعت بمثلہ قط، خدا کی قسم میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں کہ اس کی مثل میں نے کوئی کلام زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ اور فرمایا اور کہنے لگا واللہ ما ہوا بالشعر ولا بالسحر، خدا کی قسم یہ نہ تو کوئی شعر تھا، نہ کوئی جادو تھا، ولا الکہانہ، نہ یہ کسی کاہن کا قول تھا، فواللہ لیکونن لقولہ الذی سمعت بنا، کہا کہ خدا کی قسم یہ اس کلام کا نتیجہ بہت بڑا ظاہر ہوگا، میں یہ زبان سے بتا رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ بہت بڑا ظاہر ہوگا۔ تو یہ ایک مشرک اور فصاحت اور بلاغت سے بھرپور کلام کو سننے کے بعد ایک مشرک کا یہ رد عمل ہے کہ جب قرآن کو سنتا ہے تو سرنڈر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشرک تھا اور فصاحت اور بلاغت کا امام، ولید بن مغیرہ، اس نے اس کی حالت کو سنیے کہ جب اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سنی
تو اس کے اوپر سناٹا چھا جاتا ہے، وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، اس میں تو اتنی مٹھاس ہے، اس میں تو اتنی چمک ہے، اتنا اس کا ظاہر چمکدار ہے، اس کا بلائی حصہ پھلوں سے لدا ہے اور زیریں حصہ وہ شاداب ہے، کوئی انسان ایسا قول نہیں کر سکتا، یہ کسی انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمیشہ سر بلند رہے گا اور اس پر کوئی بندہ اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ یہ قرآن اس کو پیس کر رکھ دے گا۔ یہ جو قول ہے یہ عربوں کے سردار، اس وقت کے چوٹی کے جو ان کے فصاحت اور بلاغت کے امام تھے، یہ ان کی باتیں ہیں کہ جب وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس قرآن کو سنتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ وہ پابندیاں لگاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی حضور قرآن پڑھتے یا نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی قرآن پڑھتا، انگلیاں اپنی کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں۔ مجھے وہ نجاشی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، شاہ حبشہ نجاشی کے سامنے جب جعفر طیار قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ قرآن کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے، قرآن فصاحت اور بلاغت کے جس مقام پر ہے، اس جیسی کتاب لانا یہ ناممکن ہے۔ اگر اس جیسی کوئی کتاب لانا ممکن ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ تو قرآن کے اندر وہ کون سا سحر تھا جس نے پوری کی پوری قوم کو عاجز کر دیا، عربوں کی ادبی بساط کو لپیٹ کر رکھ دیا، ان کے اوپر اپنے روب کا سکہ بٹھا دیا؟ کون سا روب تھا ایسا؟ قرآن کی جو وجوہ اعجاز ہیں وہ تلاش کی جا سکتی ہیں، آج تک بھی کی جا رہی، قرآن کے بارے میں اتنی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں نے، وہ خواہ اس کا اعجاز ہو، اس کا فصاحت اور بلاغت ہو، اثر آفرینی ہو، امور غیبیہ پر قرآن کی آگاہی ہو، سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات ہوں، اس کا ہیبت اور جلال ہو، اس کے اندر پائی جانے والی موزونیت ہو، اس کی مقصدیت ہو، اس کے اوامر اور اس کے نہیں ہو، اس کے اندر پائی جانے والے وعدہ اور وعید ہوں، اس کی عبارات کی دلکشی اور زیبائی ہو، یہ علوم اور معارف کا ایک بحر بے کناں ہو، یہ تمام کی تمام چیزوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور انہی تمام کی تمام خصوصیات نے عربوں کو ورطہ حیرت کے اندر ڈال دیا۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی وہی ہیں اور عربوں کے الفاظ بھی وہی ہیں، یعنی حروف تہجی تو سیم ہے، الف با تا سا، اور عربوں کے بھی یہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حروف مقطعات جیسا کوئی لفظ نہیں لا سکے، ان جیسی کوئی ایک آیت قرآن جیسی وہ لے کر نہیں آ سکے۔ تو بظاہر تو حروف وہی ہیں، لیکن ان کو موقع کی مناسبت سے تشکیل دینا، پھر ہر کلمے کو اس کے موضوع مقام کے اوپر رکھنا، یہ صرف قرآن کا اعجاز ہو سکتا ہے، یہ کسی اور کا اعجاز نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی صورتوں اور آیتوں کے درمیان جو باہمی ربط ہے، اب یہ شعر بھی نہیں ہے لیکن ہے تو یہ نثر، لیکن نثر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اس کے اندر کیا خوبصورتی ہے، اس کے اندر کیا سلاست ہے، اس کے اندر کیا روانگی ہے، تو قرآن کو پڑھ کر متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اسی لیے اس کی ترتیب نزول کو، قرآن کی ان کے تمام کی تمام قرآن کی جو باتیں ہیں ان کو سن کر جو عرب کی درشت مزاج قوم تھی ان کے دل بدلے، اور انہوں نے اس قرآن کو پڑھ کر اپنے قلب و باطن کی اصلاح کی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات کے اندر سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا زندہ اور جاوید معجزہ، کہ ایسا معجزہ ہے قیامت تک باقی رہے گا۔ سابقہ انبیاء کو بڑے معجزات دیے گئے جو زمانے کے ساتھ خاص تھے، وہ سارے کے سارے زمانہ گزرا، وہ حالات گزرے، وہ معجزات بھی گزر گئے۔ انبیاء ظاہری حیات سے اوجل ہوئے تو یہ ان کا جو معجزات تھے وہ بھی ظاہری حیات سے چھپ گئے، وہ بھی سامنے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا ہے، یہ قرآن تا قیام قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ انبیاء کرام ظاہری نگاہوں سے رخصت ہو گئے، معجزات بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی قرآن حضور کا جس طرح پہلے معجزہ تھا آج بھی اسی طرح سے معجزہ ہے۔ الحمدللہ قرآن کے مخالفین روز بروز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو
قرآن پھر بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ اسی جگہ پر موجود ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت اس کا کوئی جوڑ، کوئی متبادل نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے رموز، قرآن کے معانی سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔